अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो आज मैं आप लोगों को चीज़ें बताने चाह रही हूँ वो है 10 इंपॉर्टेंट स्किन केयर फैक्ट्स। मैं आने वाले टाइम के साथ साथ कुछ और स्किन केयर फैक्ट्स भी आपको बताऊँगी। ऑब्वियसली 10 तो हो नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, बट एनी हाउ मैं कुछ कुछ करके आहिस्ता आहिस्ता कवर करती जाऊँगी। स्किन केयर रूटीन में ना अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं और हम लोग कहते हैं कि यार हम अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, महंगा यूज़ कर रहे हैं और फ्लाओं को तो असर कर गया, बट हमें असर क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि चीज़ बहुत सी चीज़ों पर मैटर करती है, और मेरा ना आज का ये लेसन 1 है। मैं इसके टोटल कोशिश करूँगी 5 to 7 लेसन्स इस पे दूँ, ताकि आप जब ये लेसन सुन लेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं जो हम लोग डेली रूटीन में मिस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास सनस्क्रीन का। आप लोगों को पता है कि आप लोग का मसला क्या है? आप लोग का मसला ये कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ भी एफर्ट ना करें अपने लिए, सारा काम ये ना सारा कमाल ये क्रीम्स कर दे और ये मॉइस्चराइजर्स कर दे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। खासतौर पर अगर आप पढ़े लिखे तो आपको ये बात समझना और भी आसान हो जाएगा। आपको पता है जब हम कार्टून देखते थे छोटे होते हुए, खासतौर पर ये जो जेन जी है, मेरी वाली जनरेशन है, मैं आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ बड़े मज़े की, ठीक है? ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए निकाल के रखी है, ये देखें। हमने कभी ये तक नोटिस नहीं किया कि जब हम लोग टॉम एंड जेरी देखते थे, ठीक है, उसमें भी आपने देखा कि टॉम वाला कैरेक्टर, जरा गौर से देखिएगा इसको, ये देखें भाई साहब यहां बैठ के भी सनस्क्रीन लगाने लगे हैं। आपने नोटिस किया कि उसने अपने मुंह पे सनस्क्रीन लगाई है, ठीक है? कार्टून जैसी चीज, एक कार्टून जैसी चीज में भी लोगों ने ये दिखाया है कि सनस्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इन सब में इसी तरह ही है। भाई साहब देखें, ये इतना सही है, अपने साथ सनस्क्रीन लेके घूम रहा है। देखें, सनस्क्रीन इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको अब डिटेल बताती हूँ। आपको पता है गुजरते वक्त के साथ साथ आने वाले वक्त में, इस वक्त और आने वाले वक्त में मज़ीद सूरज करीब आता जा रहा है ज़मीन के। आपको पता है कि इतनी हार्मफुल यूवी रेज होती है ना, इतनी हार्मफुल कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके चेहरे पे अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट सनलाइट आपके उस पर चेहरे पे पड़ रही है, ये बॉडी पे, तो उससे सबसे बड़ा मसला क्या हो जाएगा? प्रीमेच्योर एजिंग, वक्त से पहले का बुढ़ापा। फिर आप लोग कहते हैं कि क्रीमों से हमारे मसले हल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है। क्रीम भी आपकी मदद करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी अपने सेल्फ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट समटाइम्स इसकी वजह से, इसकी हार्मफुल रेडिएशन की वजह से कभी कभार स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। अल्लाह बचाए सबको, खैर, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इसकी भी कुछ ना कुछ रेशो है। तो देखिए, सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ रिवाज की लगा लो, लेडी डियाना की लगा लो, इतनी सारी सनस्क्रीन है, रेप्लेनिक्स की है, इतनी सारी सनस्क्रीन है। आप महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप थोड़ी बजट फ्रेंडली, 2 नंबर लोकल मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट बजट फ्रेंडली अफोर्ड कर लो, सनस्क्रीन डेली लगाओ। सो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रेशन। देखो, आप बाहर से तो अपनी स्किन को ठीक करने में लगे हुए हो, लेकिन बाहर से वक्ती तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर क्यों ख़राब हो जाती है? लेट्स सपोज आप कोशिश करते हो आपको एक्ने ना निकले, पिंपल ना निकले, आपके चेहरे के जो रिंकल्स है जिनके लिए आप क्रीम्स लगा लगा के पागल हो चुके हो, वो ख़त्म हो जाए, थोड़े कम हो जाए, पिगमेंटेशन थोड़ी बेहतर हो जाए, बट कोई भी चीज़ उस तरह असर क्यों नहीं करी? उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये भी होती है कि आप लोग डिहाइड्रेटेड रहते हो। पानी बहुत ज़रूरी है। मैं और कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि नींबू का जूस बना के शहद के साथ, लेकिन मैं लेती हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ डेली 8 से 10 गिलास पानी के पियो, खुदा के लिए। अगर ये चीज़ नहीं करोगे ना, तो आप जितनी मर्जी महंगी स्किन केयर कर लो, जितनी मर्जी स्किन केयर पर इंतहा का पैसा बर्बाद कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इंटरनली इसको अंदर से तो ठीक कर ही नहीं रहे अपनी स्किन को। आप अपनी स्किन के लिए क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं करे, आप पानी पी नहीं रहे और आप मुंह पे क्रीमी श्रीमिया लगाए जा रहे हो। वो 4 दिन की चांदनी होती है, फिर मुड़ के वापस वही चेहरा हो जाता है जो फिल्टर के बगैर आपसे खुद भी देखा नहीं जा रहा होता। तो बराए मेहरबानी आपने हाइड्रेशन का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है? ये भी स्किन केयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्किन केयर के साथ साथ अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रख रहे हैं, तो आप खुद देखिएगा, आप करके देखें, ना स्किन केयर का आप पे असर हुआ, ना वो महंगी क्रीमों ने असर किया, तो फिर मुझे कहिएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका लड़कियां मैंने देखे अक्सर ख्याल नहीं रखती, मेरे आसपास की भी लड़कियां मेकअप में सो जाती हैं, मेकअप में 24-24 घंटे गुजारती हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा होता। यार मेरी बात सुनो, जहाँ पे इतनी मेहनत कर लेते हो, जहाँ पे 2-2 घंटे लगा लेते हो मेकअप को करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप कम से कम 5 मिनट तो निकाल सकते हो अपने लिए, कि नहीं? वो भी ज़्यादा लगते हैं। देखो, अपने फेस को क्लीन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेकअप के बाद, अगर आप मेकअप के बाद जो है ना घर आते हो और मेकअप में ही सो जाते हो, यकीन करो इससे बड़ा गुनाह आप अपनी स्किन के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते।
اس سے بڑی تباہی بربادی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو آپ کے چہرے کا بیڑا غرق ہوتا ہے نا, اس کا تو لیول ہی اور ہوتا ہے. جب بھی آپ میک اپ کرتے ہیں, ہلکا سا میک اپ, لائٹ سا, کچھ بھی, میں ایون کبھی میک اپ نہیں بھی کرتی نا, تو میں رات کو واپس آ کے اپنے چہرے کی کلینزنگ ضرور کرتی ہوں. اس کے 3-4 طریقے, ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی مہنگا سا کلینزر لینے کی ضرورت ہے. آپ کوئی بجٹ فرینڈلی کلینزر لے لو, اچھا چلو فیس واش لے لو, ساتھ میں کوئی جیسے ڈرما شائن کا وہ ملکی فارم سا کلینزر ہوتا ہے وہ رکھ لو, وہ بھی ہلکا ہے, وہ کلینزر واش لینے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائسیز پہ. آپشنس آپ کے پاس بہت ہے. اچھا وہ نہیں کرنا تو آپ میک اپ ریموو کر لو میک اپ وائپ کو یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. میک اپ وائپ سے میک اپ ریموو کر لو اچھی طرح, مسلینس واٹر سے آپ اچھی طرح میک اپ ریموو کر لو, 2-3 دفعہ اپنا فیس واش کر لو, چہرہ اچھے سے دھو. کوئی آئل پڑا ہوا ہے, کوکونٹ آئل پڑا ہوا ہے, اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو کوکونٹ آئل ٹرائی کر کے دیکھ لو, لیکن ڈرائی اسکن والے تھوڑا سا, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے ٹائم پہ لوگوں کی اسکن اتنی اچھی رہتی تھی بیکاز اتنا ہیوی میک اپ بھی نہیں یوز کرتے تھے. ہمارے ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں اچھا خاصا میک اپ یوز کرتی, لائک پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی بی بی کریم لگا لی, کوئی فیئر اینڈ لولی سی لگا لی, اوپر ہلکی پھلکی چیزیں لگا لی, کافی ہو گیا. آج کل تو کنسیلر اور پتہ نہیں کیا کچھ لگانا پڑتا ہے, کنٹورنگ کرنی پڑتی ہے, بلش آن لگانا پڑتا ہے, اور پہلے پرائمر لگاؤ, پہلے موئسچرائزر لگاؤ. اچھی خاصی بیچاری اسکن کا نا سانس دبا دیتے ہیں, سانس اس کو بیچاری کو سانس نہیں لینے دیتے ہم اسکن کو, یہی ہمارا پرابلم ہوتا ہے. اینی ہاؤ, اگر آپ اپنا فیس کلین کریں گے آفٹر میک اپ, ٹھیک ہے, آپ ڈرٹ سے بچ جائیں گے, بلا وجہ کی آئلنس سے بچ جائیں گے. آئلی اسکن والوں کو تو لازمی کہوں گے کہ یار خدا کے لیے یہ ضرور کرنا, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ بیکٹیریا, اگر آپ صرف میک اپ لگا کے روز رات میں سو جاتے ہیں, یا میک اپ نہیں واش کرتے کہ یار آپ تھکے ہوئے میک اپ واش کرنے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو صرف یہ ہوگا کہ آپ کی اسکن پہ بیکٹیریا آئے گا, بریک آؤٹس ہوں گے, پمپلز ہوں گے, ایکنی ہوں گی, اسکن کلر کمپلیکشن ڈارک ہونے لگ جائے گا, کیونکہ آپ کی اسکن کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہوگی, اس کا ریئل کمپلیکشن ڈسٹرب کر رہی ہوگی, اس کے نیچرل موئسچرائزر کو ڈسٹرب کرے گی, اوپر اتنی ساری چیزیں ہوں گی. کاسمیٹک جتنی بھی اچھی برانڈ کا کاسمیٹک ہو, میں آنے والے وقت میں کاسمیٹک بھی آپ لوگوں سے اپنے شیئر کروں گی. میں نے بہت اچھا ہائیلی برانڈیڈ کاسمیٹک والا میں نے اپنے پاس سارا کاسمیٹک رکھا ہوا ہے, میں نے صحیح امپورٹڈ صحیح مہنگا کاسمیٹک رکھا ہوا ہے. اور اس کے باوجود اگر میں کہہ رہی ہوں نا کہ کاسمیٹک اسکن تباہ کرتا ہے, تو یہ میری بات لکھ لیں. آپ جتنا مہنگا کاسمیٹک رکھ لو, آپ کو کلینزنگ کرنی ہی کرنی ہے, میک اپ کو دھونا ہی دھونا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 4th موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کنسسٹنسی, ٹھیک ہے. کنسسٹنسی جسے کہتے ہیں مستقل مزاجی. اسکن کیئر میں مستقل مزاجی اتنی ہی ضروری ہے جتنی زندگی کے کسی بھی کام میں ہے. اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہونا, یو جسٹ کانٹ ڈو اینی تھنگ ان یور لائف, ٹرسٹ می, ٹھیک ہے. تو جو اسکن کیئر ہوتا ہے نا, اس میں بھی آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی چیز, موئسچرائزر کریم آپ کو فوراً سے ریزلٹس نہیں دیتی. کوئی بھی آپ اسکن کیئر ہیک استعمال کرتے ہو 1 دن 4 دن اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہو, تو وہ فرق نہیں دے گا. پرابلم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آج ہم کریم لگا کے سو رہے, صبح اٹھے تو ہم پتہ نہیں کیا بن جائے. ایسا نہیں ہوتا یار. کنسسٹنٹ رہو گے, اس کے افیکٹس نظر آئیں گے. اور کچھ پروڈکٹس واقعی ہی بہت اچھی ہیں جن کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہیں, بٹ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس میں اپنی روٹین, ایک پراپر روٹین بنانی پڑتی ہے. یار میں تم لوگ ایک بات بتاؤں, تم لوگ ڈیلی بہت زیادہ کریمس نہ یوز کرو. میں نہیں کہتی کہ تم لوگ 10 وہ جو کورین اسکن کیئر روٹین وائرل چل رہی ہے, 10 اسٹیپ اسکن کیئر روٹین, ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی انی نہیں مچی ہوئی یار. 2-4 چیزیں کام کی رکھ لو, صبح کے ٹائم بھی وہ لگا لیا کرو, رات کے ٹائم بھی وہ لگا لیا کرو, اتنا بھی بہت ہے. ہفتے میں 1-2 دن کوئی تھوڑی اور کریمس وغیرہ لگا لیا کرو. ہفتے میں 1 دن اسکربنگ کر لیا کرو. میں بھی ہفتے میں 1 دن کر لیتی ہوں. ہفتے میں کیونکہ میری اسکن آئلی ہے تو میں ہفتے میں 2 دن ماسک لگا لیتی ہوں. دیٹ از انف. ڈیلی کھچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2-4 چیزیں کر لو کافی ہے یار, لیکن کنسسٹنٹ رہو, ٹھیک ہے. اوکے جی, تو ہمارا 5th پوائنٹ یہ ہے کہ اسکن ٹائپ میٹرز پر موسٹ. ایک بات یاد رکھنا, میں نے اسکن کیئر پہ پراپر لیکچر دیے ہوئے کہ آپ کو اپنی اسکن کیئر ٹائپ کیسے پتہ چل سکتی ہے, آپ میری ویڈیوز میں سے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. پراپر اس پہ ایک لیکچر ہے. دیکھو یار, اسکن کیئر ٹائپ بہت میٹر کرتی ہے. میں نے اب کوئی بھی آپ پروڈکٹ کو نیچرل کا لے لو, ٹھیک ہے, سعید گنی کا لے لو, اور اس کا مطلب کو نیچرل لے لو, اور لوریل کا لے لو, کچھ بھی لے لو. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بندی نے ریویو ڈالا ہوا ہے, اس نے اسکن ٹائپ نہیں بتائی, کچھ بھی نہیں بتایا ہوا, تو میں نام نہیں مینشن کروں گی. اینی ہاؤ, اب کچھ نے کمنٹ کیا نہیں یار یہ پروڈکٹ میرے لیے تو بہت اچھا ہے, کسی نے کمنٹ کیا نہیں یار یہ پروڈکٹ میرے لیے تو بہت برا ہے. پرابلم پروڈکٹ میں نہیں ہوتی یار, میری بات سنو. کوئی بہت ہی لوکل, کوئی بہت ہی سستا پروڈکٹ ہو, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, بٹ ایٹ لیسٹ جن کے نام ہے, جیسے کوئی ایکسرسائز کا نام ہے, لوریل کا نام ہے, ہڈسن کا نام ہے, ڈرما شائن کا نام ہے, ڈاکٹر شیل کا نام ہے, اور بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جن کا ایک نام بن چکا ہے مارکیٹ میں. اگر وہ آپ پہ ریئیکشن کر رہی ہے تو اس کی کوئی تو وجہ ضرور ہوتی ہے. پروڈکٹس وہ خراب نہیں ہوتے, پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی اسٹڈی نہیں کی ہوتی ہے. یا تو ہمیں ہماری اسکن ٹائپ پہ ہی پتہ ہوتا. ایک پروڈکٹ ڈرائی اسکن کے لیے بنا ہوتا ہے اور ہم آئل اسکن والے اس کو لگائے جا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ہمیں بریک آؤٹ دے رہا ہوتا ہے, پمپل ایکنی وغیرہ دے رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ پروڈکٹ ہی خراب ہے, 2 نمبر مارکیٹ ہے, یہ وہ ہے. پرابلم پروڈکٹ میں نہیں ہوتی ہے. دیکھو اگر اگلا اتنی محنت کر رہا ہے, ایک مارکیٹ میں اس کا نام ہے, تو اس کا مطلب اس کے پروڈکٹس اچھی ہیں, ٹھیک ہے, پروڈکٹس اس کے اچھے ہیں.
پروڈکٹس اگلے کے اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری اسکن ٹائپ کا نہیں پتہ ہوتا. ایک سمجھو جیسے کو نیچرل کا ایک فیس واش ہے ٹی ٹری والا. اب میں بتاتی ہوں. ایک دن میری ایک دوست آئی میرے گھر پہ، ٹھیک ہے، اس نے میرے واش روم میں یہ والا فیس واش دیکھا. اس نے کہا یار یہ کیسا فیس واش ہے؟ میں نے کہا یار بہترین ہے، مجھے تو بڑا فٹ سوٹ کرتا ہے. وہ اپنے گھر گئی، وہ اٹھا کے ایگزیکٹ یہی والا لے آئی، اور جب اس نے یہ یوز کرنا شروع کیا اس کی اسکن انتہائی ڈرائی ہونے لگ گئی، ہارش ہونے لگ گئی، بریک آؤٹس ہونے لگ گئے اس کو. تو اس نے کہا یار تو نے بڑا گندا پروڈکٹ مجھے ریکمینڈ کیا، 5 پروڈکٹ تھا. میں نے کہا میری بات سن، تو نے کون سا پروڈکٹ اٹھائی کی تھی؟ کونیشر کا ٹی ٹری. میں ابھی کوئی پروموشن نہیں کر رہی ہوں، جسٹ ٹاکنگ، ٹھیک ہے، ایک بات کر رہی ہوں آپ سے. تو میں نے کہا میری بات سن یار، یہ جو تھا نا ٹی ٹری والا ان کا کونیشر کا، یہ تھا فار آئلی اسکن، اور وہ تیری تھی ڈرائی اسکن. اس نے کہا کہ یار تم نے ایٹ لیسٹ مجھ سے پوچھ تو لینا تھا، تمہیں پتہ ہے تمہاری اسکن ڈرائی ہے اور میری اسکن آئلی ایکنی پرون ہے. میرے لیے تو یہ بہترین تھا، بٹ تمہیں تو اس نے ریئیکٹ کرنا تھا نا. اس نے پروڈکٹ کی برائی کرنا شروع کر دی. میں نے اس کو پھر بعد میں سمجھایا کہ برو پروڈکٹ برا نہیں تھا. پھر میں نے اس کو کو نیچرل کا ہی نا ایلو ویرا والا اٹھا کے دیا. میں نے کہا یہ اسپیسیفکلی ڈرائی اسکن والوں کے لیے، یہ تو ٹرائی کر. پھر کوئی 3 ہفتے بعد آ کے مجھے کہتی یار بڑی کام کی چیز دے دی ہے تو نے. تو میں نے کہا کہ پرابلم لوگوں کے ساتھ عموماً یہی ہوتا ہے، ہم کسی کے پاس کوئی پروڈکٹ اچھا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم منہ چک کے اٹھا کے اس کو لے آتے ہیں، بجائے یہ سوچ کے کہ یار اس کی اسکن ٹائپ کیا ہے، وہ صحیح چیز لگا رہا ہے، شاید یہ میری اسکن ٹائپ کے لیے ہو یا نہ ہو. آپ کو کوئی پروڈکٹ پسند آتا ہے، دیکھو اپنی اسکن کے اوپر ریسرچ ضرور کرو اور پھر اسی حساب سے پروڈکٹ لو. اب یہی چیز جو میرے پہ اتنی فٹ لگ گئی تھی، اس کا بیڑا غرق ہونے لگ گیا تھا اس سے. اس کا چہرہ اچھا خاصا ڈرائی ہو گیا تھا جب وہ میرے پاس ہے. میں 2 منٹ کے لیے پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا کرتی رہی اپنی اسکن کے ساتھ. تو جب اس نے مجھے بتایا کہ یار تو بڑی تعریفیں کر رہی تھی، میں نے یہ والا فیس واش یوز کیا، تو میں نے کہا برو پھر ایسا ہی ہونا تھا نا، آپ نے ریسرچ نہیں کی تھی کمپلیٹ. اینی ہاؤ سو وی آر ڈن ود دس ایئر، آگے چلتے ہیں. 6 ٹچنگ یور فیس. یار اس چیز کی عادت نا مجھے بہت عرصہ رہی ہے، بہت گندی عادت مجھے سے، اور ظاہر ہے میں نے کچھ سیکھا ہے تبھی آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے ایکسپیرینس سے. میری پہ جب ایکنی نکلتی تھی نا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، خاص طور وہ جو پس والی ایکنی، جب تک اس کی پس نہیں نکل جاتی تھی نا مجھے سکون نہیں آتا تھا. بٹ یار جب سے میں نے اپنے فیس کو ٹچ کرنا چھوڑا ہے، میں نے اپنے اندر پیشنس لایا، صبر لایا. مجھے پتہ ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن یار اس چیز سے میرے فیس بہت بہتر ہونے لگ گیا پہلے سے. پہلے وہی ہوتا تھا کہ میں پس نکال کے بار بار اس ایکنی کو ہاتھ لگاتی تھی نا، اور پھر وہی والی انگلیاں اپنے پورے چہرے پہ لگا رہی ہوتی تھی ٹچ کرتے کرتے. وہ جہاں نہیں بھی ایکنی ہوتا تھا وہاں بھی نکال آتا تھا. جب میرے فیس پہ خیر اب تو ایکنی اس ٹائم پہ کوئی ایکٹیو ایکنی میرے چہرے پہ نہیں ہے، لیکن ایکنی ہو یا نہ ہو میں اپنے چہرے کو ٹچ کرنا میں نے بالکل چھوڑ دی ہے. اس کے بعد سے میری اسکن پہ بہت افیکٹ پڑنے لگ گیا، بہت زیادہ. ایکنی بھی میرے کم ہو گئے ہیں. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کبھی بھی اپنے چہرے کو بلا وجہ ٹچ نہ کریں. اگر کریں تو ہاتھ آپ نے دھویا ہوا ہو، منہ آپ نے دھویا ہوا ہو، یا جب منہ دھونے چاہتے ہیں اس دوران، کیونکہ آپ ہاتھ بھی دھو رہے ہوتے ہیں اس دوران کا ایک الگ بات ہے. ایکٹیو ایکنی کے ہوتے ہوئے تو بالکل بھی غلطی مت کرنا، کیونکہ ایک طرف پھر ایکنی ختم ہوتا ہے، دوسری طرف نکل آتا ہے. 7th موسٹ امپورٹنٹ از دا موئسچرائزر. یار اگر آپ کی اسکن آئلی بھی ہے نا تب بھی یو ہیو ٹو اپلائی گڈ موئسچرائزر آن یور فیس. ڈرائی اسکن والوں کو تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گی نا کہ یار اس کے علاوہ تم لوگ کے پاس زندگی میں اور کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھو یار موئسچرائزر بہت ضروری ہے اسکن کے، نیچرل اسکن کے اس کو پی ایچ لیول کو، تاکہ آپ مینٹین رکھ سکو. موئسچرائزر بہت اچھا کام کرتا ہے. موئسچرائزر ایک اچھا موئسچرائزر کبھی بھی ایکنی، بریک آؤٹس وغیرہ کبھی بھی نہیں کاز کرتا. موئسچرائزر نہ ہی آپ کی اسکن کا کلر ڈسٹرب کرے گا نہ کچھ کرے گا. ایک اچھا موئسچرائزر بہت ضروری ہے، چاہے آپ کی اسکن آئلی ہے، چاہے آئلی ایکنی پرون، چاہے ڈرائی، کمبینیشن، سینسٹیو، نارمل، کوئی بھی اسکن ٹائپ ہے آپ کی. میں کہتی ہوں نارمل اسکن ٹائپ بھی ہے آپ کی، موئسچرائزر کبھی مس نہ کیا کریں. آئلی اسکن والی بھی جیسے یار دیکھو آئلی اسکن والوں کو نا موئسچرائزر تھوڑا سا ہلکا لگانا چاہیے، جیسے وہ ہوتا ہے وٹسن والوں کا. یار اگنور کرنا رائٹنگ، شاید تم لوگ کو رکو ذرا آپ سمجھ آ جائے. ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، لائٹ ویٹ ہوتا ہے. نیوٹروجینا کا اچھا ہوتا ہے. اس طرح سے نا لائٹ ویٹ والے موئسچرائزر آپ نے لازمی، اور بھی بہت ساری، تو میں نے صرف ویسے 2 مینشن کر دیے ہیں. تو اس طرح کہ آپ نے نا لائٹ ویٹ والے موئسچرائزر لگانے، لیکن لگانے ضرور ہیں. موئسچرائزر کبھی مس نہیں کرنا، بھاوے آپ کی اسکن ٹائپ کچھ بھی ہو جائے. پراپر سلیپ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. ٹھیک ہے یار لڑکیوں کے ویسے اتنے مسئلے ہوتے ہیں. دیکھو اگر آپ ٹائم پہ نہیں سو رہے آپ کو ہارمونس کے مسئلے ہوں گے. یار اب یہ ہمارے مسئلے ہم نہ چاہتے ہوئے ہم ان سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پیریڈس کی وجہ سے ان کو ہارمونل ایکنی بھی بہت زیادہ نکلتے رہتے ہیں. ہارمونس کے مسئلے، ان کے ہارمونز اوپر نیچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور ہارمونس ڈسٹرب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا پراپر سو نہیں رہے ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے آئی کین انڈرسٹینڈ لائک پیریڈس میں نیند نہیں آتی، تکلیف پوری ہوتی ہے، بٹ یار کوئی بھی سین کرو، لائک کیوا وغیرہ پی لو، چائے کچھ بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. اب پھر میں کوئی بات کروں گی اسپیسیفک تو لوگ کہیں گے ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے، ہمیں تو یہ نہیں سوٹ کرتا. جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ لے لو، لیکن یار ٹائم پہ سویا کرو. کیونکہ جب آپ خاص طور پر پیریڈس میں ٹائم پہ نہیں سوتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمونس اچھی خاصے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے. تو اس کا پھر افیکٹ کیا پڑتا ہے کہ آپ کا فیس خراب ہونے لگ جاتا ہے. ایکنی تو ویسے بھی نکلتے ہیں اس دوران، پھر یہ 6-7 دانے خواہ مفت کے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لازمی آپ نے ان دنوں میں اور باقی ٹائم پہ بھی، میں باقی ٹائم پہ یہ نہیں کری، باقی ٹائم پہ نہیں، ویسے بھی نیند کا بہت زیادہ خیال رکھا کرو. اوکے، موسٹ امپورٹنٹ
शेवें निकलने लगी थी मैं, हालत देखो ज़रा मेरी। और वॉशिंग योर फेस, यार देखो हर वक्त कुछ लोगों का मसला ये भी होता है, मैंने देखे साइकी होती है कि वो हर वक्त ना चेहरा धोते रहेंगे, उनको लगता है कि हम चेहरा बार बार धोते रहेंगे तो उससे हम साफ़ सुथरे रहेंगे। यार कभी कभार ना स्किन को नेचुरली हील होने दो। स्किन का नेचुरल मॉइस्चर भी डिपेंड करता होता है उस पर कि आप अपनी स्किन को कितना सांस लेने दे रहे हो। नेचुरल जो स्किन का नेचुरल मॉइस्चर होता है वो भी स्किन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप बार बार अपना फेस धोते रहोगे, खासतौर पे ऑयली स्किन वालों के साथ ये थोड़ा मसला होता है, मेरे साथ भी एक टाइम पे रहा था, आज से लाइक टीन एज में। मैं ये करती थी, मैं समझती थी कि मैं जितनी दफ़ा फेस होती रहूँगी मेरे चेहरे से ऑयल निकलता रहेगा, लेकिन वो पता क्या होता था, जब मैं ज़्यादा चेहरा धोती रहती थी ना हर 2 घंटे बाद, तो वो ऑयल तो नहीं निकलता था मेरे चेहरे पे, लेकिन स्किन ना अजीब सी ड्राई होने लग जाती थी। मतलब सुकून तब भी नहीं था मेरी स्किन को, और भी ख़राब होने लग जाती थी, ड्राइनेस खामखा की होने लग जाती थी। फिर मैं छोड़ती थी, फिर ऑयल वापस आ जाता था, और ड्राइनेस वो नॉर्मल वाले ड्राइनेस नहीं, वो स्किन पे एक्नी बनाने लग जाती थी, ब्रेकआउट्स होने लग जाते थे मुझे। तो ओवर वॉशिंग से अवॉइड किया करो, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सुबह में उठ के 1-2 दफ़ा धो लो, 1 दफ़ा धो लो काफ़ी है, दोपहर में 1-2 दफ़ा कर लो, वज़ू के टाइम हमें करना होता है वो एक अलग चीज़ है, और रात को सोने से पहले। कभी कभार ना स्किन को थोड़ी के लिए छोड़ भी दिया करो, हर वक्त ओवर वॉशिंग से ना स्किन तबाह हो जाती है। ओके, सो आज का हमारा आखिरी पॉइंट, ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई भी आप स्किन के रूटीन स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना सीखो, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। एक बात याद रखना कि हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वही हमारे साथ होता है। हम लोग पॉजिटिव वाइब अट्रैक्ट करते हैं तो फिर पॉजिटिव ही होता है हमारे साथ। हम नेगेटिव सोचते हैं, एक अजीब सा ऑरा हमारा बन जाता है, फिर हमारे साथ हर चीज़ नेगेटिव ही हो रही होती है। वो कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। ये कहावत की हद तक महदूद नहीं, ये टू सम एक्सटेंट रियलिटी से भी ये लिंक करता है। मैंने एक चीज़ बड़ी देखी है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग प्रोसेस को ट्रस्ट किया करें। आप कोई भी रूटीन फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस, और उसके बाद आप लोग नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगेगा, हर चीज़ अच्छी होती जाएगी। क्योंकि जब तक आप टेंशन लेते रहोगे, फिर आप हार्मोन्स को डिस्टर्ब करोगे, अपने फिर एक्नी निकलेगा, तो वो फ़ायदा नहीं है। वापस आप हज़ारों में पैसे लगा रहे हो, वापस कहानी सारी वहीं आ जाती है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत वो 10 स्टेप कोरियन रूटीन फॉलो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, खामखा पैसे का भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो करते वो उनका सीन है। मेरी बात मानो, सिर्फ 2-4 चीज़ें मेन रख लो डेली की, वीकली 2 चीज़ें रख लो, स्क्रबिंग रख लो, मास्क रख लो। अब अगेन डिपेंड करते हैं स्किन टाइप पे। ऑयली स्किन वाले 2 या 3 दफ़ा मास्क लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले 1 दफ़ा लगा लें बहुत है, ठीक है। ये चीज़ें भी थोड़ी स्टडी किया करो। और मेरा ख्याल है एक दफ़ा आप लोग एक्सफोलिएट कर लिया करो, और एक बार सेशन ले लिया करो स्किन के हवाले से, तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।